اللہ بیٹا دیتا ہے تو پٹاخے چھوڑتا ہے، بیٹا دولہا بنتا ہے تو پٹاخے چھوڑتا ہے، بیٹی رخصت ہوتی ہے تو پٹاخے چھوڑتا ہے، تیری بیٹے کی منگنی ہے تو پٹاخے چھوڑ رہا ہے، عقیقے کا پروگرام ہے پٹاخے چھوڑ رہا ہے۔ ایک چیز اور رہ گئی ہے بس، جب ماں کا جنازہ اٹھے تو اور چھوڑ دے 2-3 پیٹیاں۔ ہاں، جو امام صاحب قاری مزمل صاحب کو اعلان نہ کرنا پڑے کہ جنازہ اٹھ گیا، پورا علاقہ حساب لگائے گا، بھائی دھڑا دھڑ ہو گئی، چلو اٹھ گیا جنازہ۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، سوچو، نعمتیں اللہ دیتا ہے اور راضی ہم شیطان کو کرنا۔ یہ میں آپ سے جملوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوال ہوگا آپ سے اس چیز کا قیامت میں، پوچھا جائے گا، جواب ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ یار جو دیتا ہے اس کا احسان بھی مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ دوں، آپ احسان مانیں گے۔ زندگی میں ایک بار کوئی آدمی اسپتال میں کسی کو خون دے دے، سوچئے، سپوز کریے، دل سے لیجئے جملے کو، ایک بار خون دے دے، زندگی بھر اس کا احسان نہیں کہ یار ہم بیڈ پہ تھے، پریشان تھے، خون کی ضرورت تھی، کہیں نہیں ملا، آپ نے اپنی رگوں کا خون ہمیں دے دیا۔ پانی میں کوئی تم ڈوبتے ہو، میں بچا لوں، میں ڈوبتا ہوں، تم بچا لو، میرا ہاتھ پکڑ کے نکال دو، زندگی میں تمہارا احسان نہیں ہے۔ یار میں ڈوب جاتا مگر پتہ نہیں کیا ہوتا، تم نے بچا لیا، میں جل جاتا، تم نے بچا لیا۔ نہیں بھولیں گے، پھر اس خدا کو کیوں بھول گئے یار، جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار انسان کی جان بچا، اس خدا کو کیوں بھول گئے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور ایک بات سنیں، نعمتیں دی ہی نہیں ہیں، تمہیں سمجھایا بھی ہے، جتایا بھی ہے، عمل کے لیے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے نمونے بھی رکھے۔ ٹانگ والے کے سامنے بے ٹانگ والا بھی ہے، آنکھ والے کے سامنے بے آنکھ والا بھی ہے، زبان والے کے سامنے بے زبان بھی ہے، سیاں کے اور سننے والے کے سامنے بغیر سننے والا بھی ہے، عقل والے کے سامنے پاگل بھی ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں، ورنہ بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں، بنایا تو انہیں بھی خدا نے ہے، مگر پاگل اس لیے بنا دیا تاکہ عقل والے اس پاگل سے سبق حاصل کریں۔ ٹانگ والے وکلانگ کو دیکھ کر کے میرا شکر ادا کر لیں، آنکھ والے نبینا کو دیکھ کر کے میرا شکر بجا لیں، ہاتھ والے بے ہاتھ والے کو دیکھ کر، زبان والے بے زبان والے کو دیکھ کر، میرے بھائی کیا کر سکتے تھے خدا اگر ہمیں گنگا بنا دیتا؟ کیا کرتا بندہ کہ نبی نہ بنا دیتا؟ کیا کرتا اگر اولاد ہی نہ دیتا؟ تجھے تو پوری زندگی پٹا کے چھوڑنے کا موقع ہی نہ ملتا اگر خدا اولاد نہ دیتا تو۔ شکر کر خدا نے تجھے اولاد دی، اولاد کی چاشنی، لگن اور درد کیا ہوتا ہے پوچھ کسی بے اولادے سے، وہ بتائے گا تجھے۔ 80 سال ہو گئے مولانا، آج بھی تعویذ پہننے ہوں، آج بھی پڑیے کھا رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ 80 سال میں ہی اللہ تعالیٰ میرے گھر کو ہرا بھرا کر دے۔ آج بھی علاج نہیں چھوڑیں، وہ بتائیں گے اولاد کیا ہوتی ہے۔ تجھے مل گئی فوکٹ میں گھر بیٹھے، 3 لڑکے 5 لڑکیاں، تیرا گھر بھرا پڑا ہے، تجھے کیا پتا کہاں سے ملی ہے؟ تو شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ یار انسان اندھا ہو کے جی جاتا ہے، بتاؤ کیا وہ اللہ سے کتنی بار رویا نہ ہوگا؟ یار رویا نہ ہوگا اندھا؟ اندھا ضرور رویا ہوگا۔ کیا سوچ کے رویا ہوگا؟ میرے مالک تو نے مجھے بنایا مگر میری آنکھوں میں نور نہ رکھا، کاش تو میری آنکھوں میں نور رکھتا میرے خدا، تو میں تیری دنیا کے رنگ دیکھ لیتا کہ تیری دنیا کتنی حسین ہے۔ اے میرے خدا، میں تیری دنیا کے جلوے دیکھتا، تو نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے، میں تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ انسان ہے کیسا، بنایا کیسے ہے۔ روتے روتے زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک بے زبان ہے، گنگا ہے، پوری زندگی لوگوں کی سنتا رہتا ہے، بولتا نہیں۔ کتنی بار رویا ہوگا میرے مالک تو نے مجھے بنایا مگر زبان نہ دی، کاش تو مجھے زبان دیتا۔ ارے جس ماں نے مجھے پیدا کیا ہے، میں زندگی میں اسے ایک بار اپنی ماں تو کہہ دوں۔ میں نے دودھ پیا ہے اس کا، اس نے گود کھلایا ہے مجھے، میرے ناد اٹھائے ہیں، میرے باپ نے کاندھوں پہ مجھے کتنا جھلایا ہے، محنت کی کمائی سے میرے باپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے کتنی محنتیں دی، محبتیں دی ہیں میرے مالک، مگر تو نے مجھے زبان دی۔ کاش اگر مجھے بولنا دے دیتا تو میں اپنے باپ کو باپ تو کہتا، اپنی ماں کو ماں تو کہہ لیتا۔ اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، میں تیرا نام تو لیتا کہ میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرے پاس زبان ہے، گویائی کی طاقت نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے بندہ؟ زندگی جی جاتا ہے۔ ایک انسان لنگڑا 100 آدمیوں کے درمیان چلتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، لو رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے، یہ کیسا ہے، یہ وکلانگ ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کتنے حساب لگائے جاتے ہیں، کیا وہ نہیں روتا ہے کہ اے مالک میں ہی اکیلا ہوں کہ تیرے بندے میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ ارے تجھے اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے بندے میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کر، نعمتوں کے چرچے
دے کر تاکہ دنیا بھی تیری سدھر جائے، آخرت میں بھی رحمت سینے سے۔ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، مختصر بارات ہے، کس لیے کہ رشتہ داری کو نبھانا جانتے ہیں، بگاڑنا نہیں جانتے۔ ہم درد بن جاؤ آج اپنے رشتہ داروں کے، کلیجوں سے لگا لو، یہ مت کہو بیٹی والوں سے بیٹیاں سب کے ہیں میرے بھائی، ایک کے نہیں ہیں۔ آج اس کے سامنے وہ دن ہے، کل کو تیرے سامنے وہ دن ہوگا۔ یہ مت کہو کہ تو زمین بیچ، پلاٹ بیچ، ادھار پانی کر، مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے ڈیمانڈ کا پورا چاہیے، نہیں۔ اس لیے آج تم کسی کو سینے سے لگا کے کھڑے ہو جاؤ گے، کل کو تمہیں کوئی سینے سے لگا کے کھڑا۔ تجھے اللہ نے دولت والا بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ تو کسی غریب کو پریشان کر۔ بڑا دل روتا ہے، اور سنے آخری جملے چل رہے ہیں، بڑا دل روتا ہے جب راتوں میں ہوٹلوں میں ہم عورتوں کو برہنہ سر گھومتے ہوئے دیکھتے۔ ذرا سی دولت دے دینا اللہ تو اب بارات رات میں نہیں جا رہی ہے، وہی دن میں نہیں جا رہی ہے، رات میں جا رہی ہے۔ ذرا سی دولت دے دی تو آدھے آدمی جا رہے ہیں، آدھی عورتیں جا رہی ہیں۔ ہاں، اور جا کے دیکھیے یار، ہم پروگرام کرتے ہیں، شہر بند، مارکیٹ بند، بازار بند، اور میرج ہال کھلے ہوئے ہیں، اور جھلمل جھلمل ستاروں سے لبریز ہماری بیٹیاں ننگا ناچ رہی ہیں۔ گاڑیاں کھڑی ہیں پی آئی پی ڈی آئی پی، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، چٹے کرتے پجامے پہنے۔ میں اور سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ہی لوگ ہیں۔ پتہ نکال کے دیکھنا کس کی بارات ہے، تو کوئی کہے گا حاجی فخر الدین کے پوتے کی ہے، کوئی کہے گا حاجی نصر الدین کے دیکھتے کی۔ اور حاجی صاحب تو ٹوپی لگائے پڑے، بغیرت۔ میں تجھے نبی کے جلسے سے پیغام دے دوں، تجھے اللہ نے اس لیے دولت نہیں دی کہ تیری پوتی برہنہ سر ہو جائے، تیری بیٹی برہنہ سر ہو جائے، تیری پوری فیملی ستاروں میں لپٹی ہوئی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ سن حاجی، تیرے سر کی ٹوپی اتنا ضروری نہیں تھی، تیری بیٹی کے سر کا دوپٹہ جتنا ضروری تھا۔ ارے کاش اللہ نے تجھے دولت دی اس لیے کسی غریب کو سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ اگر تو کسی غریب کو سینے سے لگاتا، کل مصطفیٰ قیامت میں تجھے اپنے سینے سے لگا کے کھڑے۔ مگر میرے بھائی، سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی، کبھی یہ باتیں ہم سوچتے نہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ سے بڑے جذبات میں اس لیے کہہ دی ہیں کہ آپ میرے، ہم تم ذرا تھوڑے پرانے ہو گئے۔ کبھی آپ سوچے کہ مولانا پتہ نہیں آج تیز مرچی کا کھانا کھا کے آئے، ایسا نہیں ہے۔ دل روتا ہے یار، دل کی بات دل تک ضرور پہنچانی چاہیے، اور دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جن کی بیٹیاں عزت دار، تقوی دار، پرہیزگار ہوتی ہیں، ان باپ کی چھاتی فخر سے چوڑی ہوتی ہے، اس کی گردن نہیں جھکتی اس باپ کی۔ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یار، میں انہیں ایک سمجھا تو دوں، بتا تو دوں، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ تمہیں رہنا ہی کتنا ہے گاؤں میں، دنیا میں اپنے ماں باپ کے گھر کتنا رہنا پڑتا ہے۔ ارے 12-13 سال لڑکپن میں گزار دیے جاتے ہیں، بس 6-7 سال ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس کے بعد پھر شادی کی تیاری ہو جاتی ہے۔ بس وہ 6-7 سال تم نے سنبھال لیے، تم رخصت ہوگی ادھر، تمہاری سواری جائے گی، پورا گاؤں آنسو بہائے گا محبت کے کہ یہ جو بیٹی جا رہی ہے تقوی دار ہے، پرہیزگار ہے، باحیا ہے۔ گاؤں میں تیری اچھائی کے چرچے ہوں گے، اور تیرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ دیکھو بیٹیوں، رخصت تو سب کو ہونا ہے، بد چلن بھی جاتی ہے اور چلندار بھی جاتی ہے، گھر کسی کو نہیں رہنا ہے۔ مگر بد چلن کی رخصتی کیسی ہوتی ہے اور چلندار کی کیسی ہوتی ہے؟ جب بد چلن کی سواری جاتی ہے نا تو روتا بوتا کوئی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بوال کٹ گیا آج گاؤں سے، پنڈ کٹا، عذاب ٹل گیا عذاب۔ ارے اللہ توبہ توبہ، اس نے تو پورا گاؤں کا ناش کر دیا۔ یہ جملے ہوتے ہیں چوری چھپے، ماں باپ کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، چوری چھپے، اور ماں باپ کے دل میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتا جا چلی جا، میں نے تو تجھے بڑی محبت سے پالا تھا، مگر تو نے میری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ باپ بھی کہتا، باپ بھی ماں بھی، یہ ہوتی ہے۔ اور یار کوئی تقوی دار بیٹی جاتی ہے، اے ہے تو ماں باپ ہی نہیں روتے، پوری بستی روتی ہے۔ اللہ کی قسم، تو میری بیٹیوں تمہیں جانا تو ہے یہاں سے، یہاں نہیں رہنا ہے، جانا ہے تو کم سے کم ایسی بن کے جاؤ جو ماں باپ بھی دعائیں دیں، بستی والے بھی دعائیں دیں، اللہ بھی راضی ہو، خدا بھی راضی ہو، تیرے چرچے یہاں بھی ہوتے رہیں، اور پھر تیرے چرچے سسرال میں بھی تعریف ہوتی رہے۔ تو قدم رکھے اپنی سسرال میں تو تیرا گھر آتش کدا نہیں بلکہ جنت کا گہوارہ۔ وہ باپ فخر سے چھاتیاں چوڑی رکھتے ہیں جن کی بیٹیاں سچی ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، تم بھی اپنی نظروں کا حساب رکھا کرو، تم بھی نظروں کو نیچا رکھا کرو۔ کبھی تم سوچ رہے ہو کہ ہم بڑے گریٹ ہیں اور بڑے ماہر ہیں اس کام کے،
میرے بھائی تو اگر کسی کی بہن سے لگا ہے تو پلٹ کر دیکھ، تیرے گھر میں بھی بہن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیرے گھر میں لگے۔ میں کھلی ہوئی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کوئی اگر یوں انگلی اٹھاتا نا کسی کی طرف کوئی یوں، تو اس انگلی پہ خیال ہے اس کا، مگر یہ بھول گیا کہ یہ 3 انگلی تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، خود اس کی طرف، کہ تو بھی پلٹ کے دیکھ تیرے گھر میں کہیں ایسا نہ ہو۔ جس دن تیری نگاہیں پاکیزہ ہو جائیں گی نا، اس دن اللہ تیرے گھر کا بھرم رکھے گا، تیرے گھر کی لاج رکھے گا۔ تم اپنی نگاہوں کو پاک رکھو۔ آج تو موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، ایم بی پھونک رہا ہے، بیلنس پھونک رہا ہے، اور تو بڑا اپنے آپ کو 29 مار کا سمجھ رہا ہے، رات رات بھر باتیں کر رہا ہے، دھوکہ دے گی تجھے، لات مارے گی تیرے۔ ہاں کبھی بھول میں ہو تو بہت بڑا عاشق بنا پھر رہا کہ یار مجھے بڑی چاہنے والی ہے، میرے بغیر نہ کھاتی نہ پیتی، صبح بات کرتی ہے شام بات کرتی ہے، جب تک بات نہ کرتی ہے کھاتی پیتی نہیں، بھول میں لات لگے گی تیرے۔ تم کہو گے مولانا کیسے؟ ارے جو ماں کی نہ ہوئی، جو باپ کی نہ ہوئی، تیری کیسے ہو جائے گی؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں کی نہ ہوئی، جس باپ نے محبتوں سے پالا اس کی نہ ہوئی، تو 4 دن سے لگا ہوا تیری ہو جائے گی؟ تجھے بھی دھوکہ ملے گا، حساب لگا لے، جو اپنی ماں باپ کے نہ ہوئے وہ ہماری کیسے ہوئے؟ تبھی تو ٹرکوں پہ لکھا ہوا ملا ہے روڈ پہ جامع، سنم بے وفا سنم بے وفا، اب لکھ رہا سنم بے وفا، اب تحریری احتجاج کر رہا، پردرشن کر رہا، سنم بے وفا۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے یار بس ہمیں بے وفائی مل گئی، جس سے پیار کیا دھوکہ دیا۔ بٹ نالائق، تو نے پیار ہی ایسے سے کیا تھا کہ تجھے دھوکہ ملے۔ پیار کرنا ہے تو پوچھ کاری احسان صاحب سے، پیار کرنا ہے تو پور مولانا مزمل صاحب سے یہ بتائیں گے مولانا مزمل صاحب کس سے پیار کیا جاتا ہے؟ پیار کر غریب نواز سے، صابر پاک سے، اعلیٰ حضرت سے، مفتی اعظم ہند سے، بڑے پیر صاحب سے، پیار کر مصطفیٰ سے۔ دنیا میں تیری انگلی تھامے میرا نبی تو نہ قبر میں ساتھ چھوڑے نہ میدان حشر میں ساتھ